السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سبق وضو کے مسائل۔ 8 مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور سنت کے مطابق وضو نہ کرے تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ پانی لگ گیا جہاں پہ پانی لگانا وضو میں فرض ہے، تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اگر آپ سنت کے مطابق وضو کریں گے تو وضو کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، کوئی بھی چیز ہو کہ وہ سوکھ گئی ہے ناخن کے اندر لگ کے، آٹا ہو یا کچھ بھی ہو، تو وضو نہیں ہوگا۔ جب یاد آئے اور وہ آٹا دیکھ لے یا جو بھی چیز ہے تو اسے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر پٹی زخم سے بڑھی ہوئی ہو تو اگر پٹی کھول کر زخم کے آس پاس جگہ کو دھو سکے تو دھو لے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے۔ مسئلہ نمبر 6، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت پلستر باندھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیا کرے۔ زخم کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی پر ہی مسح کر لے۔ مسئلہ نمبر 7، پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ پوری پٹی پر مسح کرے، اور اگر پوری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کر لے تو بھی جائز ہے، وضو ہو جائے گا۔ اگر فقط آدھی یا آدھی سے بھی کم پر کرے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا، مطلب جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر اصل سنت لکڑی کی مسواک ہے، اگر اتفاقاً لکڑی کی مسواک نہ ہو تو انگلی، موٹے کپڑے یا برش سے دان صاف کر لیے جائیں تو یہ مسواک کی سنت کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ وضو توڑنے والی چیزیں۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پاخانہ کے مقام سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ خون، پیپ وغیرہ کا نکلنا۔ مسئلہ نمبر 2، خون نکلوانے، نکسیر پھوٹنے اور بدن کے کسی بھی حصے میں پھوڑے، پھنسی یا زخم سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر خون یا پیپ زخم کے اندر ہے اور زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی سوئی وغیرہ چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے ناک صاف کی اور اس سے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ بہہ پڑے کا لفظ ضرور یاد رکھنا آپ لوگ۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون اتنا زیادہ نہیں کہ بہہ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کے تھوک میں خون کا ذائقہ معلوم ہو تو اگر تھوک میں خون کی مقدار بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور ان میں چبھن ہوتی ہو اور اس سے پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ جب آنکھوں سے پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کے کان سے زخم یا کسی اور بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، گرمی دانے کے پانی کا حکم۔ اگر دانہ ٹوٹنے سے پانی از خود نہیں بہا بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا،
اور اگر پانی زخم سے ابھر کر اوپر آ گیا اور دانے کے سوراخ سے زائد جگہ میں پھیل گیا مگر اوپر ابھرنے کے بعد نیچے نہیں اترا تو راجح یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8 کے ہونا الٹی متلی۔ اگر کے ہو اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر منہ بھر کے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے۔ اگر کے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے بلغم جتنا بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اگر کے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر ہو یا نہ ہو، اور اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 9 اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی کے ہوتی رہی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی مسلسل نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی ختم ہو گئی تھی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہوئی، پھر جب متلی ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر شروع ہوئی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 10 چھوٹا بچہ جو دودھ کی قے کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11 جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 12 نیند، بے ہوشی اور نشہ۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا سجدے کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر عورت سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13 بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر بیٹھا ہوا جھومتا رہا لیکن گرا نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14 ہنسی اور قہقہا۔ اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود اس نے اور اس کے پاس والوں نے بھی آواز سن لی تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، اور اگر خود کو آواز سنائی دے مگر پاس والے نہ سن سکے، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی۔ مسئلہ نمبر 15 جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے بالغ ہو یا نابالغ، البتہ وہ سجدہ اور نماز ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16 اب وہ چیزیں جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 17 اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ مسئلہ نمبر 18 بے وضو قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں، اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور تشتری کا چھونا بھی جائز نہیں جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں، البتہ اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جس کو یہ پہنا ہوا نہ ہو تو جائز ہے، لہٰذا کرتے کے دامن وغیرہ سے جبکہ اس کو پہنے ہوئے ہو چھونا جائز نہیں، ہاں اگر اترا ہوا کپڑا ہو تو اس سے چھونا جائز ہے۔
مسئلہ نمبر 19 بے وضو قرآن مجید زبانی پڑھنا جائز ہے، اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 20 قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو، اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو، باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ مسئلہ نمبر 21 نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں۔ یہ تھے آج کے تمام مسائل وضو کے حوالے سے۔ وضو کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔